اب سر یہ جنرل فیض جو ہے نا وہ پرچون کا کام نہیں کرتے, وہ تھوک کا کام کرتے, اور تھوک کے کام میں میرا مطلب ہے کہ ان کی جماعت کے بندے بھی اور ان کی جماعت کے بندے بھی تو ان کی جماعت کے بندے بھی تو ہماری برادری کے بندے بھی تو ایوری باڈی واز ان آن اٹ. جنرل فیض کو اگر آپ ریکال کریں, جو کہ ہمیں کرنا چاہیے, ان کا ریفرنس ویسا ہوتا تھا کہ کھلا تالا اس سے کھلتا تھا اور تالا اس سے بند ہوتا تھا. دیکھیں میں تو سیاسی جماعتیں بہت احتیاط سے بات کریں. از دیٹ دا ریزن؟ نہیں, سیاسی جماعتوں کے احتیاط سے بات کرنے کی یہ ریزن نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کا مزاج ہی ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو کبھی کھل کے کچھ نہیں بتائیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کل کیا ہونا ہے. تو اس لیے یہ اپنے راستے جو ہیں تھوڑے سے محفوظ رکھتے ہیں. جو آپ نے فیض کی بات کی ہے نا, فیض کو میں نے بھگتا ہوا ہے پیمرا میں بھی اور بعد میں بھی. تو فیض تو پرائم منسٹر تھا اس ملک کا, ملک کو چلاو ہو رہا تھا, وہ آپ سمجھ لیں وائس رائے تھا کسی اور کا, اور ساری انسٹرکشن وہ پاس آن کرتا تھا ہر ادارے کی کوریج کا معاملہ تھا پیمرا والا جو تھا. وہ تو ایک بات ہے نا, اور مطلب اور بہت سارے کاموں کے لیے وہ مسلسل مجھے فون کرتے رہتے تھے. مثلا وہ جو بھی تھا, نہیں جو بھی تھا تو کوئی کام نہیں ہوتا نا, کسی کو بند کر دیں, ٹی وی چینل سے ہٹا دیں, کسی کو لے آئیں, یہ ساری باتیں ہوتی رہتی تھی نا. دیکھیں ابھی یہاں پہ بات کی, پلوش شاہ نے بھی کی اور طارق صاحب نے بھی, کہ ایک سسٹم پورا کام کر رہا تھا, اندر لوگ ہیں کچھ. یہ جو اندر لوگ ہیں, جو سسٹم کام کر رہے ہیں نا, یہ خالی کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے. ایک چیز ہم جو اوور لک کر رہے ہیں مسلسل, وہ ہے ذہن سازی, جو پچھلے 10-11 سال میں مسلسل کی گئی, اور جس کا ذکر ایک یوٹیوبر ہیں جو کافی دیکھے جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ انہیں جلسے میں کہا ہمیں بلا کے فائلیں دکھائی جاتی تھی. وہ فائلیں کون دکھاتا تھا؟ اس میں جھوٹ انہوں نے جو پھیلایا. پھر ایک دوسرا یوٹیوبر کہہ رہا تھا کہ میں فیض سے ملنے گیا تو ایک ٹرے میں 5-5 ہزار روپے کے نوٹوں کی گڈیاں میرے سامنے لا کے رکھی گئی. آپ سوچو ٹرے میں ہوں گی تو کتنی ہوں گی. اور وہ یوٹیوبر تو چلیں یوٹیوبر ہی ہے, اس سے بہت بڑے بڑے قد کے جرنلسٹ اور اینکرز جو ہیں ان کو کس طرح کی ٹریس پیش ہوتی ہوں گی. یہ کوئی اپنے باپ کا مال تھا ان کا, جو فیض صاحب اس طرح لٹاتے رہے. اس مال کے لٹانے سے جو ایک ذہن سازی ہوئی, وہ عدلیہ کے ججوں کو متاثر کر گئی, آج تک چل رہی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جرنیلوں تک کو متاثر کر گئی, ان کی فیملیز کو, صحافیوں کی فیملیز کو متاثر کر گئی. اور آج جس عدم استحکام کا ہم شکار ہیں, اس میں فیض کی پن تھا, اور صرف فیض کی پن نہیں تھا, اور بھی ہیں جو ذہن سازی میں ملوث تھے, ان کی طرف بھی. we'll come to that. So عامر, تو بڑی لمبی فہرست ہے. اب کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز, اس کے اندر یہ تمام چیزوں کا احاطہ ہوگا. ان کو فائل جب کھلے گی اور جب ہم نے بات کرنی شروع کی ہے, تو معاملات تو بہت سارے ہیں. کتنے الزامات کا برڈن ہے. دیکھیں 17 اپریل 9:30-32 پہ میں نے یہ خبر دی تھی کہ جی ان کے لیے یہ میجر جنرل صاحب لگا دیے گئے ہیں. 3 مہینے 25 دن بعد آج انہوں نے اس انکوائری کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں تبدیل کیا. اب ایک لیفٹیننٹ جنرل بیٹھیں گے, ایک میجر جنرل بیٹھیں گے, جیک برانچ ہوگی, وکیل صفائی بھی فوجی ہوگا اور استغاثہ بھی فوجی ہوگا. لیکن یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اب اس کیس کو بعد میں الٹیمیٹلی ہائی کورٹ آنا ہے, اور ہائی کورٹس کیا کر رہی ہیں, سپریم کورٹ کیا کر رہی ہیں, تو الزامات پکے لگانے پڑیں گے, کیونکہ وہ تو اڑا دیتے ہیں ویڈیو دیکھ کے بھی کہ بھئی کون سا الزام. مطلب میں نے شکایت ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی, میں نے نہیں کی. 7 مئی کو جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو عدلیہ سے گلا ہے کہ ہم کس سے جا کے کہیں, اور عدلیہ کہتی ہے آپ کے پاس شواہد ہی نہیں ہے. اب وہ شہریار افریدی بول رہے ہیں, عالیہ حمزہ بول رہی ہیں, یاسمین راشد لوگوں کو لے کے جا رہی ہیں, یہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے اس ملک میں, تو آپ کس ایویڈنس کو پروو کریں گے؟ میرا خیال ہے انہیں صدر صاحب سے بھی اجازت لے لینی چاہیے پہلے سے کورٹ مارشل کی, ورنہ اس نقطے پہ بھی اڑا دیں گے کہ بھئی آپ سسٹم کو ٹھیک کر کے جائیں کہ جس طرح آبیاری ہوئی ہے پھر نکات نکالے جائیں گے, تو ان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. جس طرح عمران خان کے 3 کیسز فٹافٹ, لیکن یہ تمام نیٹ اتنا ہی وائڈ ہونا چاہیے, کیونکہ براہ راست جو بھی کیا گیا اس کا اثر سیاست پر پڑا, اس کا اثر معاشرت پر پڑا, معیشت پر پڑا, تباہ ہوئے پڑے ہیں, استحکام پر پڑا. سو پولیٹیکل پارٹیز ول ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ آن دس. یا یہ کافی ہے کہ میں تھوڑا سا اس لیے نہیں کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی نمائندہ ہوں, لیکن اس لیے کہ ابھی یہ بڑی ایک سنسنی خیز خبر ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی سنی, ہم سب نے سنی, لہٰذا ہو سکتا ہے اس پہ کل تک کوئی واضح ذرا بہتر موقف سامنے آپ کے آ جائے. ابھی تک تو شاید انالیسس کے ہی مراحل سے گزری ہوگی خبر. میرا یہ ایک اپنا سوال ہے, کانسپریسی تھیوری میں پیش نہیں کری, لیکن یہ جو سسٹم تھا, کیا یہ آپ سب سے کہ کیا یہ صرف ود ان دا کنٹری جو یہ نیٹ ورک تھا جو چل رہا تھا,
یہ صرف ملک کے اندر سے اس کو سپورٹ حاصل تھی یا اس کے پیچھے کوئی ایسے ہاتھ بھی تھے جو ملک سے باہر تھے؟ کیونکہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک ملک جس کے اوپر عمران خان نے براہ راست سب سے پہلا الزام لگایا، ایک ملک، ایک ڈپلومیٹ اس ملک کا کہ اس نے یہاں ریجیم چینج کو آپریشن کرایا اور یہ مجھے نکالنے کے پیچھے اس ملک کا ہاتھ ہے۔ آج اگر عمران خان کے لیے سپورٹ کے جو تھوڑا بہت آتا ہے بیرون ملک سے، وہ صرف اس ملک سے آتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جس پر عمران خان نے الزام لگایا تھا، وہ ڈپلومیٹ ڈونلڈ لو، وہ خود جاتا ہے اور لوگوں سے وہ بات کر رہے ہیں، اور کچھ کانگریس مین کہتے ہیں کہ ہمارے ایمبیسڈر کو اس سے ملنا چاہیے۔ لہٰذا اس کو ادھر تک آپ وسیع کرنے کی جو بات کریں، یہاں تو جو ہوگا تو آئیے سہیں کہ یہ سارا کچھ، یا اس میں سے بہت سا مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اگر یہ انٹرنلی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا کوئی عمل ہو تو اس کو پیچھے سے کہیں سے بڑی سپورٹ حاصل ہوگی۔ ٹھیک، لیٹ می ٹیک اے بریک ہے، آپ کے پاس آتے ہیں ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر لے لیں، کیونکہ معاملہ صرف فوج کے اندرونی احتساب کا نہیں ہے، جو جن اعمال کا ایک انڈائریکٹ انداز سے ذکر کیا گیا جب وہ طاقت میں تھے ریٹائرمنٹ سے پہلے، ان کا براہ راست اثر پاکستان کی سیاست پر پڑا، اس کا بھی احاطہ ہوگا۔ ناظرین، جنرل فیض کی گرفتاری، کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز کا آغاز، کیا کرتے رہے پاکستان کے اندر، اور ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوتا رہا پاکستان میں، اور اب ان کی پکڑ ہوئی ہے۔ طارق صاحب، ایک بندہ تو نہیں کر رہا تھا، آئی تھنک ابصار میڈ اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ ایک نیٹ ورک تھا، اور اس نیٹ ورک کے اندر سیاستدان بھی موجود تھے، ایک پورا نظام کام کر رہا تھا۔ کون ہے جو ان کے دفتر میں سے نہیں گزرتا تھا؟ تو یہ صرف ان تک محدود رہے، یا ان کا جو ہائی کمانڈ ہے جنرل قمر باجوہ، ان کا بھی نام بیچ میں آنا چاہیے نا، کہ وہ اکیلا بندہ یہ کام کر رہا تھا، یہ اکیلا نیٹ ورک تھا، روگ ایلیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں؟ طلعت صاحب، ابھی ظاہر ہے جیسے کہ ابھی سینیٹر پلوشہ خان نے بات کی ہے کہ یہ چند منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے یہ خبر جو ہے، یہ کم از کم ہم نے سنی ہے، شاید پتہ نہیں ایگزیکٹ ٹائم مجھے نہیں پتا کس وقت کی گرفتاری ہوئی ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ جو ابصار صاحب نے بات کی ہے، میں انہیں انڈوس کرتے ہوئے سے آگے کی بات کروں گا کہ یہ سارا جو عمل ہوا ہے، جو گرفتاری ہوئی ہے، یہ کئی ماہ کی آرمی کی تحقیقات کے بعد یہ ایکشن لیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے کہنے پہ لیا ہے، سپریم کورٹ کے کہنے پہ لیا گیا ہے۔ اب اسے صرف چند منٹوں میں اس کا مکمل احاطہ کرنا، وہ کوئی سیاسی ورکر ہو، وہ کوئی جرنلسٹ ہو، ممکن نہیں ہے۔ ابصار صاحب نے بھی جو بات کی ہے، وہ بھی انہوں نے پچھلے سارے حالات پہ ایک اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کیا ہے، جو میں نے کہا کہ ہم اسے انڈوز کرتے ہیں۔ لیکن کرنٹ سینیریو میں آگے کیا ہوگا، کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی، یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جو اس سسٹم کے اوپر وہ پولیٹیکل، وہ آپ نے کہا کہ ہر دفتر جو ہے وہ وہاں سے ہو کے گزرتا تھا، اور وہ بھی ہر دفتر کے بیچ میں سے ہو کے گزرتے تھے، یہ تو ایک مسلمان حقیقت ہے۔ ابصار صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو مثال دے سکتے ہیں کہ فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر تھا، ساری سڑکیں اس طرف جاتی ہوتی تھیں، پورے سسٹم نے بہت بری طرح سفر کیا ہے پاکستان میں، بیکاز آف دیٹ بگاڑ پیدا ہوا ہے، ہر سسٹم کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اور ابھی بھی جو آپ کو یہ کنٹینیوس ایک وہ جو ڈاؤن فال نظر آ رہی ہے، وہ صرف معیشت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ان تمام خرافات کی وجہ سے ہے جو پیدا ہوئی ہیں۔ دیکھیں، آپ صرف آرمی ایکٹ کے تحت انہوں نے جو خلاف ورزی کی ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ ظاہر ہے ان کی کوئی نہ کوئی انہوں نے ایسا نیٹ ورک چلایا ہوا تھا جو سیاست کو اور صحافت کو ابھی بھی کنٹرول کر رہا تھا۔ لیکن جو ان کی کرپشن ہے، یہ ٹاپ سٹی والی، اور یہ کیا ذرا ویوز کو بتائیں نا، واٹ ہیپن ٹاپ سٹی؟ دیکھیے، ایک مالک ہے قمر معیز، اس نے کسی سے زمین خریدی تھی کسی خاتون سے، وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ اس نے قبضہ کیا، اس نے اس خاتون کو اپروچ کیا جنرل فیض کے ایک بندے نے لندن میں، اور کہا کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کروائیں گے۔ وہ آئیں یہاں پہ، انہوں نے ان کے ساتھ کچھ معاملہ طے کیے، اور قمر معیز کو، اس کے سسر کو اور اس کے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے گئے، رات کو ان کے گھر گھس کے، اور بدماشوں کی طرح پہلے رمیش سنگھ اروڑا جو ایم پی ہیں پی ایم ایل این کے، ابھی بھی ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، ان کے گھر میں گھس گئے، ان کی خواتین کو ڈرایا دھمکایا دروازہ توڑ کے۔ وہ انہوں نے بتایا، مجھے یہ نہیں پتا، آرٹیکل لکھا ہے، یہ بڑی یہ کافی افسوسناک سارا واقعہ تھا۔ تو اس پہ کاغذات میں ان سے دستخط کروا رہے تھے، جس میں 50% حصہ
ایک نجف نامی شخص کے نام تھا جو ان کے مبینہ طور پہ بھائی ہیں. مبینہ طور پہ نہیں، واقعی بھائی ہیں. شاید یہ نجف نہ ہوں کوئی اور. That's why I'm saying ایک کوئی خاتون تھی لندن میں، معصومہ ان کا نام تھا، اور ان کے نام وہ کہہ رہے تھے 50% اس کے 50% اس کے آپ کر دیں اور آپ چلے جائیں. تو یہ بگ منی وہ کتنی بڑی ٹاپ سٹی، بلینز آف ڈالرز کی زمین ہے، پوری کا پورا ٹاپ سٹی، یہ موٹر وے کے ساتھ ہے. خیر میں یہ تو ایک نیو بات ایئرپورٹ، یہ ایک بات ہے. پیمرا میں ڈی ٹی ایچ کا جو خریداری ہوئی ہے، جو لائسنس جو ملا ہے ڈائریکٹ ٹو ہوم، جی ڈائریکٹ ٹو ہوم لائسنس، جو میری موجودگی میں وہاں آکشن ہوئے تھے، وہ اس میں جنرل فیض کا کیا رول تھا اس کے لائسنس کے خریدے جانے یہ میں؟ میرا سوال ہے آپ سے. تو یہ ان کو پتہ ہے جن کے پاس جنرل فیض ہیں اس وقت، پوچھیں اس سے کتنے پیسے کا غبن کیا سرکاری، وہ سرکاری پیسہ کیوں لگایا گیا ایک لائسنس خریدنے پہ، کیوں لگایا گیا، اور وہ نکلا کیوں نہیں؟ کیوں اس لیے نکلا کہ پیسے کھائے گئے، اور اس میں اس سے پہلے والے ڈی جی بھی تھے اور ان کے بھائی بھی تھے. اس کے اوپر میں کاغذ پہ کیا لکھ رہا ہوں، OMG، او مائی گاڈ، مطلب یہ کہ یہ تو بڑے حیران. ٹھیک ہے، یہ میں تو آپ کو معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا ٹپ رہا آف دی آئس ہوں. یہ تو 5-6 سال جو لوٹ مار اس بندے نے اور اس کے گینگ نے مچائے رکھی، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کہوں اس کو اس کے نام سے جرنیل لگا ہوا ہے. وہ بچے جو آج اور کل میں شہید ہو رہے ہیں، وہ ترقی کر جاتے تو وہ جرنیل ہوتے ہیں نا. یہ تو لوٹ مار کے لیے آئے تھے اور اس ملک کو انہوں نے لوٹا ہے، باہر لے گئے ہیں. اور میں آپ کو ایک تاثر کی بات کی الیاس نے، میں اس کی عامر الیاس نے جو بات کی ہے نا کہ عدلیہ کے پاس جائے گا، دیکھیں جنرل فیض کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں PTI کا جرنیل تھا. اب نئے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں یہ تاثر قائم کر دیا جانا کہ وہ PTI کے جج ہیں، بار بار آج بھی کیا ہے PTI کے پہلے نوٹیفائی کر دیں. کہتے پھر بہت اچھے جج ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، جانتا ہوں ہائی کورٹ سے ان کو ذاتی طور پہ نہیں لیکن ان کے کام کو. ان کے بارے میں یہ تاثر پختہ کر دیا انہوں نے کہ وہ آنے والا چیف جسٹس ہمارا ہے. جس طرح ان کے بارے میں جس طرح یہ جوڈیشری کے خلاف خود ہے، GHQ کے خلاف خود ہے، اس طرح یہ انہیں تاثر